وہ کون سی نماز ہے جو جنت کی طرف پہنچاتی ہے، وہ کون سی نماز ہے جو منہ پہ مار دی جاتی ہے؟ تو اس کا پتہ ہونا نمازیوں کو چاہیے کہ نہیں؟ قرب قیامت کی علامت میں سے ایک یہ علامت ہے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی اور سب کے دل یاد الہی سے خالی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ 3 چیزیں بتائیں، تو چاروں خلفائے راشدین اس وقت موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ تین چیزیں بتائیں۔ جبریل امین آ گئے کہ اللہ کے محبوب آپ نے بتائیں، خلفاء نے بتا دیں، آپ کے پیاروں نے بتا دیں، میری بھی 3 باتیں سن لیجئے۔ انہوں نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں، پھر کہا اللہ رب العزت اس محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی 3 چیزیں بتائی ہیں جو ان کو پسند ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فویل للمصلین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ خطبے میں 3 آیتیں پڑھی، 3 جگہ سے قرآن پڑھا، خطبے میں 3 جگہ سے قرآن مجید تھوڑا سا پڑھا، ان تینوں کو ذرا غور کیجیے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یا اللہ فرماتے ہیں کامیابی ہے، یقیناً ان کے لیے کامیابی ہے جو اپنے نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، فلاح ان کے لیے ہے۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا؟ نمازیوں کے بارے میں نا، نمازیوں کے بارے میں کامیابی بتایا اگر وہ خشوع و خضوع والی نماز ہو۔ ایک جگہ فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز یہ برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ دونوں باتیں کتنی زبردست ہیں۔ تیسری جگہ جو آیت پڑھی وہ کیا تھا؟ فویل للمصلین، تباہی ہے نماز والوں کے لیے، الذین هم فی صلاتهم ساہون۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھ کے جنت بھی ہے اور نماز پڑھ کے تباہی بھی ہے۔ وہ کون سی نماز ہے جو جنت کی طرف پہنچاتی ہے، وہ کون سی نماز ہے جو منہ پہ مار دی جاتی ہے؟ تو اس کا پتہ ہونا نمازیوں کو چاہیے کہ نہیں؟ تو بس آج اسی کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور جو اس کا مکمل معلوم کرنا چاہتے ہوں اس بات کو، ان سے درخواست ہے بڑی عاجزانہ مؤدبانہ، وہ حضرت جی کی یہ کتاب خریدیں اور پڑھیں۔ یہ ذرا کلوز اپ کر کے دکھا دیں جی کتاب، نماز کے اسرار اور رموز، حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے۔ اس کتاب کو خریدیں، اس کو گھر میں رکھیں اور اس کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں اور سمجھیں، پھر انشاءاللہ ہماری نماز وہ بن جائے گی جو اللہ چاہتے ہیں۔ حدیث سنیے، لا صلاۃ الا بحضور القلب، دل کی توجہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ہماری نماز میں کیا ہوتا ہے؟ یاد الہی کے سوا سارا ہی کچھ ہوتا ہے۔ نماز میں کوئی کاروباری مسائل پہ غور کر رہا ہے، کوئی گھریلو مسائل پہ غور کر رہا ہے، کوئی خاندانی مسائل پہ غور کر رہا ہے، کوئی اتحیات میں بیٹھا ہوا فاتحہ پڑھ رہا ہے، کوئی کھڑا ہوا اتحیات پڑھ رہا ہے۔ اور وتر میں دعائے قنوت پڑھنا تو اکثر لوگ کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر سجدہ صاحب کرتے ہیں۔ تو اگر سجدہ صاحب نہ ہو تو بتائیں ہمارا کیا بنتا؟ اور اگر یہ تقاضا کر دیا جاتا کہ پوری توجہ کے ساتھ نماز ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نئے سرے سے پڑھو، تو ہمارا کیا بنتا؟ تو ہماری نمازیں ذرا غور کیجئے کیا ہیں۔ قرب قیامت کی علامت میں سے ایک یہ علامت ہے کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی اور سب کے دل یاد الہی سے خالی ہوں گے۔ ایک جگہ ایک مسجد میں امام صاحب کو نا رکعت کے بارے میں شبہ ہو گیا کہ 3 پڑھی کہ 4، سلام پھیر کے لوگوں سے پوچھا تو جتنے لوگ تھے سارے ہی تذبذب کا شکار، کوئی پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ بے توجہی کی نماز، یہ کیا وہ مقام دے سکتی ہے جس کو فرمایا کہ مومن کی معراج ہے؟ بتائیے،
اسی طرح اب ایک لطیفہ ہے، یہ حقیقت واللہ عالم ہے اسی نماز سے متعلق کہ امام صاحب نے نماز پڑھائی، سلام پھیر دیا، انہیں شک ہو گیا تھا 3 ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں، تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ ایک دکاندار کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میری 4 دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی 3 کا ہوا حساب، چوتھی کا باقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں، 4 نہیں ہوئی۔ یہ کیفیت کیوں پیدا ہوئی؟ کہ ہم نے نماز کو نماز کی اہمیت کے حساب سے نہیں سمجھا، اس کی عظمت کو نہیں سمجھا، اس کے لیے محنت نہیں کی۔ جب محنت نہیں کی تو نتیجہ بھی ایسا ہی ہے جو چل رہا ہے۔ دیکھیے بیٹا بیٹھ کے سنیں، ایسے نہ توجہ خراب ہوتی ہے۔ دیکھیں نماز تو مسجد میں آ کے سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن اجر سب کا الگ 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 ہے، سب کو برابر کا نہیں ہوگا، اپنا اپنا اللہ سے تعلق۔ دیکھیں 1 من سونا ہو اور 1 من لوہا ہو اور 1 من مٹی ہو تو وزن تینوں کا برابر ہے یا کم ہے؟ جی اویس بھائی بتائیں۔ وزن برابر ہے اور قیمت بہت فرق۔ 1 من سونے کا وزن تو وہی ہے جو لوہے کا ہے، لیکن قیمت کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسی طریقے سے جس نے نماز کو بنا لیا، فکر کر لی، انشاءاللہ اللہ اس کی نماز کو سونے کا وزن لگائیں گے، ریٹ لگائیں گے۔ جس نے فکر نہیں کی، ایسی پڑھ لی جیسی ہم لوگ پڑھتے ہیں، گزارا مزارا، یہ پھر گزارے مزارے والا ہی ریٹ ملے گا۔ اور جس نے بالکل ہی توجہ نہ کی، پتہ ہی نہیں اس نے کیا کیا ہے، یہ تو پھر منہ پہ نہ مار دی جائے، خطرہ ہے اس بات کا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا تھا، جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ خدا آشنائی کے بجائے صنم آشنائی اگر ہوگی تو پھر معاملہ یہی ہے۔ ہم عین حالت نماز میں نماز سے باہر ہوتے ہیں، ہوتے نماز میں ہیں لیکن دکان نماز کے ہمارے اندر ہوتی ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، اللہ عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر نماز پڑھنی۔ تو جو ہمارے اکابرین نے محنت کی نماز کے اوپر، ان کو یہ موقع ملا، یہ نعمت ملی۔ ایک بزرگ گزرے شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو کسی نے کہا جناب جنت میں تو نماز بھی نہیں ہوگی، رو پڑے آنسو جاری آنکھوں سے۔ ان کا حضرت اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ فرمانے لگے اس جنت میں کیا مزہ آئے گا جس میں نماز ہی نہ ہو۔ یہ کوئی کیفیت تھی نا نماز کی، جو دل سے بات نکل رہی ہے، الفاظ نکل رہے ہیں زبان سے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ مجلس میں جنت کا ذکر ہوا، جنت کی حور، جنت کے محل، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا، اور مختلف باتیں ہونے لگیں۔ کہنے لگے اگر قیامت کے دن اللہ کی رحمت کی نظر میرے اوپر آ گئی، میں اللہ سے کہوں گا اللہ اپنے عرش کے نیچے مجھے مصلی بچھا کر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یہ نعمت مجھے دے دے کہ میں جنت میں عرش الہی کے نیچے مصلی بچھا لوں اور تیرے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا یحییٰ کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد، تبلیغ جماعت کے جو بانی ہیں، ان کے والد گرامی، جب نماز پڑھتے تو لمبا سجدہ کرتے، خوب لمبا۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا لمبا سجدہ؟ کہنے لگے جب میں سجدے میں ہوتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا اپنا سر محبوب کے قدموں میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب کہا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ اللہ میں تو تجھے ہی تلاش کر رہا تھا۔
آج ہم نے اگر نماز پر محنت کر لی تو قیامت کے دن دیدار الہی کا نماز سے کیا تعلق، اس پہ غور کیجئے۔ یہ جو ہماری نمازیں ہیں نا، اس نماز کے مطابق، اس کی کیفیت کے مطابق دیدار الہی ہوگا۔ بھائی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کون کون کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرے، میں تو کر رہا ہوں بھائی، سب کرنا چاہتے ہیں نا۔ تو کیسا چاہتے ہیں؟ دو طرح سے ہوگا، ایک ہوگا بالکل کھلا آمنے سامنے، ایک ہوگا پردوں کے پیچھے۔ تو کون سا چاہتے ہیں؟ آمنے سامنے والا یا پردوں کے پیچھے ہی ہوتا رہے بس؟ دیکھیں دلہن سامنے ہو اور درمیان میں گھونگھٹ رہے تو دلہا کو مزہ تو نہیں آئے گا نا۔ بخاری صاحب نے تو ہنسنا شروع کر دیا۔ تو بھائی جنت میں بتائیں کیا حال ہوگا بندے کا کہ جب اسے پتہ لگے جی فلاں 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 انہوں نے نمازوں پہ محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے بے حجاب، اور مجھے ہو رہا ہے کتنے حجابات کے پردے میں، کتنی حسرت ہوگی، کتنا افسوس ہوگا۔ جیسے بھی بخاری صاحب ہنس رہے تھے، شادی کے بعد دلہن گھونگھٹ میں ہی ملے تو دلہا کا کیا بنے گا؟ یہ سمجھنے کے لیے مثالیں ہیں نا۔ اب سنیے توجہ کے ساتھ ذرا بات۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکاتب میں لکھا ہے، جان لیں کہ دنیا میں نماز کا مرتبہ آخرت میں رویت باری الہی کی مانند ہے، باری تعالیٰ کی مانند ہے۔ پس جو شخص دنیا میں بغیر وساوس کے نماز ادا کرے گا، اسے جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر حجاب کے ہوگا۔ اگر وساوس والی نماز پڑھے گا، یعنی خیالات والی نماز پڑھے گا، تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار پردوں کے اندر سے ہوگا۔ یہ دنیا میں جو ہماری نماز ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ایک ملاقات ہے، اس کی جیسی کیفیت ہوگی ویسا وہاں دیدار ہوگا۔ اب اتنی بڑی بات کے لیے کیا ہمیں محنت نہیں کرنی چاہیے کہ ہماری نماز بنے؟ تو بھائی اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، یہ اس کتاب کو پڑھیں، بار خریدیں، پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب نماز کے اسرار اور رموز، یہ سب کے پاس ہونی چاہیے، نماز کو ٹھیک کریں ہم۔ آج بہت سے نمازی ایسے ہیں، ان کو نماز کی عظمت اور اہمیت کا ادراک نہیں، احساس نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جن کو نماز میں حضور قلب کی نعمت نہیں، توجہ نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جو نماز کے ارکان سے غافل ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو ارکان تو درست ادا کرتے ہیں لیکن طہارت کا معاملہ ڈھیلا۔ ساری باتوں کا نتیجہ نماز ناقص، کسی کی کہیں سے ناقص تو کسی کی کہیں سے ناقص۔ بھئی جسم پورا ہے نا تو ٹھیک ہے، کہ کہیں ہماری نماز ایک ہو آنکھ نہ ہو، کوئی بندہ ایسا ہو آنکھ نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ ناقص ہے۔ کسی کی دونوں آنکھیں ہو ایک ہاتھ نہ ہو، کہیں گے ناقص ہے۔ دونوں ہاتھ ہو ایک ٹانگ نہ ہو تو بھی کہیں گے کہ ناقص ہے، کامل نہیں۔ تو کہیں نہ کہیں سے ہماری نماز پہ کام خراب ہو رہا ہے، اس پہ فکر کرنی ہے۔ نماز کا ظاہر بھی اور نماز کا باطن بھی، دونوں پر محنت کرنی ہے، دونوں پر محنت، اور دونوں حدیث سے ثابت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ظاہر کے بارے میں فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ نماز کا ظاہری آ گیا معاملہ۔ باطن کا کیا معاملہ، کیفیت کا کیا معاملہ؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام و درجہ نہیں تو اتنا تو خیال کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو نماز کا ظاہر اور باطن دونوں کو درست کرنا ضروری۔ تو ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ دونوں درست کریں گے، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ باطن کو درست کرنے کے حوالے سے زیادہ ہے، فقہی معاملات اس میں کم ہیں۔ عام طور سے جو کتابیں ملتی ہیں اس میں ظاہر کے حوالے سے تفصیلات زیادہ ہوتی ہیں، اس کتاب میں نماز کے باطن کو، کیفیت کو، تو جنہوں نے ارادہ کر لیا نا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے اور بے حجاب کرنا ہے، وہ پھر اس کتاب کو پڑھیں گے جی انشاءاللہ۔ نماز ایک اکیلا فرض نہیں ہے شریعت میں، اور بھی فرائض ہیں، لیکن نماز عرش الہی پر بلا کے دی گئی، باقی سارے فرائض زمین پہ دیے گئے، یہ اوپر بلا کے دی گئی۔ اس کے لیے جو اہتمام کیا گیا وہ اتنا بڑا تھا کہ باقی فرائض کے اہتمام اس کا عشر عشیر بھی نہیں۔
کیسے انبیاء کرام کو جو ہے نا اس رات جمع کیا گیا اور ہر آسمان پہ نبی علیہ السلام کا استقبال کیا گیا. پوری معراج کی تفصیل ہے. جو معراج کی تفصیل سننا چاہیں الحمدللہ میرے بیانات سیرت کے اوپر تقریباً 75 ہیں 75. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے آخر تک کے سارے حالات تفصیل سے ہیں. معراج کے واقعے بھی اس میں میرا خیال ہے کم سے کم 2 گھنٹے میں بیان ہوا ہے. دو بیان کلپس میں ہوگا، وہ 2 لنکس کے اندر یا 3 میں ہوگا. اتنی تفصیلات ہیں، اتنے اہتمام سے دی گئی. ہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی نمازیں فرض کی گئی تھیں؟ 50. ایک اللہ والے ہیں، انہوں نے لکھا اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ڈائریکٹ تجلیات کو اتنا لے رہے تھے، اتنا قرب کے عالم میں تھے، ایک خوشی کا، ایک محویت کا عالم تھا، اتنا زیادہ محو تھے. اگر اللہ تعالیٰ اسے 500 نمازیں بھی فرض کر دیتے تو آقا قبول کر لیتے. 50 نمازیں فرض کی گئیں، آقا کو بھاری نہیں لگی کہ ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کی سادہ سی مثال نا سمجھنے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن اللہ تعالیٰ کے حسن کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. حضرت یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے. مصر کی عورتیں کتنی نازک عورتیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھا اور ہاتھ کاٹ لیے. کوئی عام بات تو نہیں ہے، ہاتھ کاٹ لیے. فرحات کو کہا گیا جناب وہ پہاڑ توڑنے کے لیے تیار ہو گیا. یعنی کوئی محبت میں ایسا غلبہ آتا ہے کہ انسان مشقت اٹھانے کے لیے خوشی سے تیار ہو جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کا حسن و جمال کا دیدار کر رہے تھے، انوارات اور تجلیات ڈائریکٹ لے رہے تھے. تو وہاں 5 کیا، 50 کیا اور 500 کیا، وہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر ہم لوگ لا الہ الا اللہ جب ہم پڑھتے ہیں، اس کا ثواب لکھنے والے جو فرشتے ہیں ان کے قلم کی آواز کی چرچراہٹ سن لیں، ہم بےتاب ہو جائیں، ہم تڑپ جائیں. نبی علیہ السلام تو اس ماحول میں تھے. اب آپ تو 50 لے کے نیچے آگے موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا کہ نہیں، کرتے کرتے 5 رہ گئیں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا یہ 5 بھی جو صحیح طریقے سے ادا کر لے گا ثواب 10 کا ہی ملے گا. اب نماز کی برکتیں، پہلے تھوڑی سی فضیلت کے اوپر بات ہو جائے پھر ہم اپنے موضوع کو آگے لے کے بڑھتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جو شخص اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز کی حفاظت کرے، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، ادا کرنے کا نہیں حکم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو. قیام نماز میں بڑی تفصیلات ہیں. جو نماز قائم کرے گا، اوقات کی پابندی حفاظت کرے گا، سارے امور کی 9 چیزیں اللہ اسے عطا فرمائیں گے. پہلی چیز، اس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اس کو تندرستی عطا فرماتے ہیں، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. اللہ اس نمازی کے گھر میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. اس کے چہرے پر صلحاء کا نور ظاہر ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. روز محشر پل صراط کے اوپر تیزی سے گزر جائے گا. جہنم سے اللہ نجات عطا فرمائیں گے، جنت نیک لوگوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے. یہ 9 انعام نماز کے لیے بتائے گئے. اور منبہات ابن حجر میں ایک اور روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے اور اس میں 10 خوبیاں ہیں. اس روایت میں کون سی 10 خوبیاں ہیں سنیے. نماز چہرے کی رونق ہے، دل کا نور ہے، بدن کی راحت اور تندرستی ہے، قبر کا انس ہے، اللہ رب العزت کی رحمت کے اترنے کا ذریعہ ہے، آسمان کی کنجی ہے، اعمال نامے کے ترازو کے اندر وزن ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے، جنت کی قیمت ہے اور دوزخ سے ایک آڑ اور رکاوٹ ہے. فرمایا آگے، لہذا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرا دیا. نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے، ہماری بھی ہونی چاہیے نا. ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ 3 چیزیں بتائیں. تو چاروں خلفائے راشدین اس وقت موجود تھے، انہوں نے بھی اپنی پسندیدہ تین چیزیں بتائیں. جبریل امین آ گئے
کہ اللہ کے محبوب آپ نے بتائیں، خلفاء نے بتا دیں، آپ کے پیاروں نے بتا دیں، میری بھی 3 باتیں سن لیجئے۔ انہوں نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں، پھر کہا اللہ رب العزت اس محفل میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی 3 چیزیں بتائی ہیں جو ان کو پسند ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی پسند، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند، چاروں صحابہ کی پسند اور جبرائیل علیہ السلام کی پسند، یہ تمام پسندیں اس میں جمع ہیں۔ اب ذرا سن لیجئے، مزیدار موضوع ہے، یہ بھی مربحات میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، یہ حدیث نقل کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، نیک بیوی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ عاشق صادق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کے تڑپ گئے اور فرمایا، عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ کون سی 3؟ پہلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتے رہنا، آپ پر اپنا مال خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ 3 چیزیں کون سی پسند ہیں؟ ان تینوں چیزوں کا محور کون ہے، مرکز کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ہی کو دیکھنا، آپ ہی پہ مال لٹانا، اور میری بیٹی آپ کی خدمت کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے۔ محفل میں عمر بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا مجھے بھی 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں، امر بالمعروف کرنا، نیکی کا حکم کرنا، 2 برائی سے روکنا، نمبر 3 پرانا کپڑا پہننا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا، کہا میری بھی 3 چیزیں پھر سن لیجئے۔ عرض کیا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانا، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جی میری بھی 3 محبوب چیزیں سن لیجئے۔ عرض کیا، مہمان نوازی کرنا، گرمی میں روزے رکھنا، دشمن پر تلوار چلانا۔ ابھی اللہ کے محبوب اپنی باتیں کہیں، اور جو پیارے بیٹھے ہوئے تھے عاشقین صادقین، انہوں نے اپنی پسند بتائی۔ جبریل امین بھی اس مبارک مجلس میں آ گئے، کیونکہ اللہ نے بھی سنی باتیں، مجھے بھیجا ہے، میں آیا ہوں اللہ کے نبی، مجھے بھی 3 باتیں بڑی پسند ہیں، بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا، نیک غریبوں سے محبت رکھنا، اور عیال دار مفلسوں کی مدد کرنا۔ جبریل امین نے کہا یہ مجھے پسند ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی پسند بیان فرمائی ہے۔ کیا مبارک مجلس تھی کہ ادھر آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، کیا اللہ کا تعلق تھا اللہ کے محبوب سے۔ جبریل امین کو بھیج کے اپنی پسند بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کیا پسند بتائی؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ جو کوئی انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ فاقے کے اوپر صبر کرنا، اور گناہ پر ندامت کے ساتھ رونا۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی پسند جو ہے نا اسی طرح کی چیزوں میں بنا دے۔ آج کل حج پہ لوگ جا رہے ہیں، تو حجاج کرام میں بہت سے ماشاءاللہ دین سیکھ کے اور حج کے ارکان سیکھ کے جاتے ہیں بھی الحمدللہ، لیکن بہت سے کی کیا خواہش ہوتی ہے، وہ پوچھتے ہیں بھائی وائی فائی ہے وہاں پہ یا نہیں، کھانا ملے گا ٹائم پہ یا نہیں، باقی ٹھیک ہے۔ تو نماز ہماری نماز بن جائے، اس کے لیے ہمیں جو چند کام کرنے ہیں، سب سے پہلی تو یہ ہے کہ کتاب خریدیں، یہی کتاب۔ اچھا جی، اور اس کتاب میں سے چند باتیں، کون کون سے ہم نے کام کرنے؟ ہم نے صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھنا ہے، طہارت کا خیال رکھنا ہے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس میں ایسے مرد ہیں وہ پسند کرتے ہیں کہ پاکیزہ رہیں، اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں پاکیزہ رہنے والوں کو۔ ایک لفظ ہے صفائی اور ایک ہے پاکیزگی، دونوں میں فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی چیز صاف ہو پاکیزہ نہ ہو، پاک نہ ہو۔ صفائی اور طہارت یہ ایک چیز ہے یا الگ الگ ہے؟ الگ الگ ہے۔ بہت ممکن ہے کوئی چیز صاف ہو پاک نہ ہو، اور غیر مسلم کے پاس طہارت کا انگلش کوئی نہیں، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پاکیزگی کی انگلش کو وہاں پاکیزگی ہے ہی نہیں، وہ کیا سمجھیں؟
زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے کلین لیس، صفائی. ارے بھائی صفائی کوئی اور چیز ہے، پاکیزگی کوئی اور چیز ہے. مسلمان اس کو سمجھتا ہے. آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیاں جن میں سے بہت سے کالج یونیورسٹیز کے بھی پڑھے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کو غسل کے بنیادی معاملات کا بھی نہیں پتہ ہوتا. کسی سے پوچھا کہ غسل کے فرائض کیا ہے، ان کا صابن، تولیہ اور پانی. ایک بہت ہائیلی کوالیفائڈ بچی مدرسے آئی اور شادی ہونے والی تھی. اس نے پوچھا کہ بھئی میاں بیوی جب ملاقات کرتے ہیں اس کے بعد جو غسل ہوتا ہے اس کے فرائض کیا ہیں، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ جو معلمہ تھی مدرسے کی، انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ کی اچھی خاصی عمر ہے، آپ کو تو ماہانہ ماہواری بھی آتی ہے، وہ غسل کیسے کرتی ہیں؟ وہی طریقہ ہے، کوئی الگ طریقہ تو نہیں ہے. تو وہ آپ کو آتا ہے کہ بس میں اچھے طریقے سے نہا لیتی ہوں اور کلمہ پڑھ لیتی ہوں، بس پاک ہو گئی. اچھا طریقہ نہانے کا کیا؟ پانی خوب موجود ہو اور صابن ہو، لوشن ہو، شیمپو ہو، درجنوں قسم کی چیزیں ہوں، بس یہ اچھا طریقہ ہو گیا. مطلب شریعت نے کیا احکامات بتائے ہیں اس کا نہیں پتہ. ایک مرتبہ حرمین شریفین کے سفر میں ہمارے ساتھ ایک فیملی تھی، دیندار گھرانے سے تعلق، اور پہلے سے وہ حج عمرے کئی کر چکے تھے ماشاءاللہ. ان خاتون نے میری خاتون سے جب وہ بات چیت کی، میری اہلیہ سے، تو جناب عالی پتہ یہ لگا کہ آج ان کے 3 بچے بھی تھے اس وقت، ان کو غسل کے فرائض ہی پورے نہیں معلوم، غسل ہی فرض طریقے سے نہیں کرتی. ہو دیندار گھرانے کی بچی، نمازی بھی اور حج عمرے بھی کیے ہوا، 3 بچوں کی ماں بھی. زندگی کیسے گزری ہوگی؟ تو یہ سب کچھ بہت عام ہوتا چلا جا رہا ہے. نیل پالش لگی ہو تو وضو نہیں ہوتا، اتارنا پڑتا ہے. یہ اب نئے نئے مسائل نئے آ گئے اسکالر جو. اچھا، باطل کی ایک پہچان میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، باطل کی ایک پہچان وہ آپ کو ہمیشہ علماء سے دور کرے گا. آپ جب دیکھیں کہ یہ بندہ دین کے نام پر ہمیں علماء کرام سے دور کر رہا ہے، فوراً رک جائے. جو علماء کرام کو برا کہہ رہا ہے اور نوجوانوں کو علماء کے پاس جانے سے روک رہا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جائے، یہ سب باطل کے حربے ہیں. کافر کی بھی یہی، انگریز نے بھی یہی کیا، میڈیا بھی یہی کر رہا ہے، اور آج کے نام نہاد اسکالرز بھی یہی کر رہے ہیں، علماء سے دور کر رہے ہیں. جب علماء سے دور ہو گئے تو وہ دین سے دور ہو گئے. اب وہ نئے قسم کے مسائل آ جاتے ہیں کہ جی باوضو اگر نیل پالش لگائیں تو پھر اتنا وضو باقی رہتا ہے، باقی ٹوٹ جاتا ہے. یہ عجیب کہانی ہے. بھائی ایک آدمی وضو کرنے کے، اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا تو وضو کرنے گیا اور فوراً واپس آ گیا، واش روم گیا اور بہت جلدی سے واپس بھی آ گیا، اور نہ چہرہ گیلا، نہ کوئی وضو کے آثار نہیں تھے. کسی نے پوچھا ہاں بھائی آپ تو وضو کرنے گئے تھے؟ اس نے کہا جہاں سے وضو ٹوٹا تھا وہاں سے وضو کر لیا، پانی وہاں بہا کے آ گیا. لو جی کا ختم وضو ہو گیا. اب یہ تو اسی کا جواب ہے نا کہ نیل پالش لگی ہوئی تھی تو ہمارا وضو تھا، نیل پالش لگا لی، اور بعد میں وضو ٹوٹ گیا تو یہ والا وضو باقی ہے، نیل پالش کے اندر ہے، وہ باقی ٹوٹا ہے. تو اس کا جواب پھر وہ واقعہ بھی ہے کہ جہاں سے وضو ٹوٹا تھا وہاں سے پانی بہا لیا، کام ختم ہو گیا، میرا وضو باقی. اسی طرح حرم شریف میں ایک واقعہ ہوا، میرے سسر نے مجھے بتایا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. مسجد حرام میں کوئی شخص سو رہا تھا، اذان ہو گئی، نماز کا وقت قریب تھا، تو اس کو نا کسی نے اٹھا دیا. اب سسر نے اٹھایا، کس نے اٹھایا؟ وہ سو رہا تھا، اٹھا دیا، اٹھ کے بیٹھ گیا. جیسے ہی آنکھ کھلی تو وضو کرنے نہیں گیا، وہیں بیٹھا رہا. نماز کھڑی ہو گئی، نماز ہی پڑھ لی. اس سے پوچھا بھائی آپ نے وضو نہیں کیا؟ انہوں نے کہا امام کا وضو میرا وضو، امام کا وضو میرا وضو. ہاں جی، بات ہو رہی ہے طہارت کی. ممکن ہے کوئی چیز پاک ہو لیکن پاکیزہ نہ ہو، اس کا ہمیں اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. ایک نقطہ بہت ضروری سمجھنے کی ضرورت ہے
ناپاکی ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو کیسے لگتی ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں، ہمارا ہاتھ اگر خشک ہے اور دوسری جو کوئی ناپاک چیز ہے وہ بھی خشک ہے، ہمارا خشک پاک ہاتھ ناپاک خشک چیز کو لگا تو وہ ناپاکی ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ دونوں چیزیں خشک تھیں، ایک پاک ایک ناپاک، یہ دونوں آپس میں ان کا کانٹیکٹ ہوا تو ناپاکی ٹرانسفر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا، سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹرانسفر کب ہوگی کہ ہمارا ہاتھ پاک ہے، خشک ہے، نجاست جو ہے وہ گیلی ہے، اب یہ دونوں چیزوں کا کانٹیکٹ ہوا تو نجاست ٹرانسفر ہو گئی۔ بالفرض دونوں چیزیں ناپاک ہیں اور دونوں چیزیں ملتی ہیں تو بھی نجاست ٹرانسفر ہو گئی۔ ہاتھ ناپاک ہے، اگر یہ والی چیز پاک ہے تو یہ ناپاک ہاتھ ادھر لگا تو وہ ناپاک ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ دونوں چیزیں اگر خشک ہیں، دونوں پاک ہیں تو دونوں پاک ہیں، ایک ناپاک ہے اور ایک پاک ہے اور دونوں خشک ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کانٹیکٹ ہونے سے، لیکن دونوں میں سے کوئی ایک چیز گیلی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک چیز گیلی ہے اور کوئی بھی چیز دونوں میں سے ایک ناپاک ہو یا دونوں ناپاک ہو، جب یہ لگے گی تو ناپاکی کیا ہوگی جی؟ ٹرانسفر ہو جائے گی۔ اس بات کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب گھر میں ہمارے ہاں جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ناپاکی کیسے ٹرانسفر ہوتی ہے؟ چھوٹے بچوں کی وجہ سے واش روم چلے جاتے ہیں، پاکی ناپاکی کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، ہاتھوں میں ناپاکی لگی ہوتی ہے، گھومتے پھرتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ جو ٹوائلٹ کے اندر وہ جو ہینڈل ہوتا ہے نا ڈور، اس کو دروازے کا، اس کو ناپاک کرتے ہیں، پھر آگے بھی سلسلہ مختلف جگہ سے چل رہا ہوتا ہے۔ گھر میں اس طرح سے ناپاکیاں کون کون سے موقع ہیں؟ دودھ والا آیا باہر اور ہم نے برتن رکھ دیے سڑک پہ، نیچے گندی کوئی گیلی چیز تھی یا دودھ ہی گر گیا، نیچے کوئی گیلی چیز تھی، سڑک تو پاک نہیں ہے، اب وہ جناب ناپاکی وہاں سے سڑک سے اٹھ کے آپ کے سیدھا کچن کے اندر آ گئی۔ اس طرح کے کئی موقع ہوتے ہیں، جب ہمیں اصول معلوم ہوگا تو پھر ہم اس میں احتیاط بھی کریں گے۔ نماز پڑھنے کے لیے کپڑوں کی پاکیزگی بھی بہت اہم ہے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے پاک رکھیے۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں اور اپنے کپڑے کے دامن کو نجاست سے بچائیں۔ نماز اچھی پڑھنا چاہتے ہیں، اسی کے لیے آج ہم بات کریں نا، تو اس کے لیے کام اور بھی، کھانے پینے کی پاکیزگی، یہ بہت اہم ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، یعنی ایک طریقہ بتایا، روٹ بتا دیا کہ نیک اعمال کب ہوں گے؟ جب پاکیزہ غذا اندر جائے گی، جب اندر ہمارا پاک معاملہ ہوگا تو اعمال بھی جسم سے پاک ظاہر ہوں گے، اور اگر کھانے میں ہم حرام چیزیں شامل کریں گے تو پھر ناپاک اعمال ہوں گے۔ یہ بڑا زبردست ایک تعلق ہے جو قرآن نے کھولا۔ اب اس کے اندر 3 پوائنٹس موٹے موٹے ہیں جی۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ رزق حلال ہو، حرام مال سے حلال چیز لینے سے وہ تو ٹھیک نہیں ہوگا معاملہ۔ پہلی بات کیا ہے؟ رزق حلال ہو، اور دوسری بات جو چیز ہم کھا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، وہ خود بھی حلال ہو۔ حلال پاکیزہ مال سے کوئی حرام چیز خرید لے تو حلال تو نہیں ہو جائے گی۔ رزق بھی حلال ہو، کمائی بھی حلال ہو، جو خرید رہے ہیں وہ بھی شرعاً حلال ہو۔ نمبر 3، جو اس کا کھانا پکنے کا پروسیس ہے نا، وہ پورا بھی طہارت اور پاکیزگی والا ہو، حلال ہو۔ اب یہ جو بازاروں میں کھانا بنتا ہے، جو ہمیں بڑا پسند آتا ہے، ان میں سے اکثر و بیشتر پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے۔ ایک سادہ سا سوال پوچھتا ہوں، بچے بھی اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ گھر میں کوئی ایسی خاتون کھانا پکائیں جو نماز کی، روزے کی پابند ہو، ذکر فکر کے ساتھ، درود شریف پڑھنے کے ساتھ پکائیں گھر میں، اس کی پاکیزگی اور برکت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا؟ اگر اس کی پاکیزگی اور برکت کو مانتے ہیں تو بازار میں وہ بندہ ہے جس کو نماز کی بھی توفیق نہیں، وہاں میوزک بھی چل رہا ہے، بےہودگی بھی ہے، بے پردگی بھی ہے، تو اس کی نحوست کو ماننا چاہیے کہ نہیں؟ یا اس کی برکت کا انکار کریں یا اس کی
نحوست کو مانے کہیں تو آنا پڑے گا نا. اگر ہم اس کی برکت کو مانتے ہیں تو اس کی نحوست کو بھی ماننا ہوگا. جب بازار کی چیزیں کھائیں گے، اور ایک عام کامن پریکٹس ہے ہمارے سالکین میں بہت زیادہ ہے، جس رات یہ بازار کا کھانا کھاتے ہیں فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، نہیں تو جماعت تو چلی جاتی ہے. یہ بے شمار لوگوں کا فیڈ بیک ہے. فجر قضا ہو گئی بھی، رات کو کھانا کہاں کھایا تھا، پھر چپ ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ساتھ معاملہ آتا ہے. تو بازار کا کھانا کھانا، ہاں بازار میں کوئی نیک دیندار کو بندہ ہے جو پاکیزگی کا خیال رکھتا ہے، خود نمازی ہے، چلو اس کا کھانے میں تو کوئی حرج نہیں، وہ کھا لیں ٹھیک ہے. لیکن بے نمازیوں کا، بے دینوں کا یہ سب کھانا پینا، وہ پھر پاکیزگی کا خیال نہیں رکھ رہے ہوتے. ایک مرتبہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ اس طرف بھی بڑی ترتیب سے چپلیں رکھی ہوئی ہیں اور اس طرف بھی بغیر بڑی ترتیب سے چپلیں لگی ہوئی ہیں. پھر ان کو کشفاً معلوم ہوا کہ یہ اصحاب الیمین کی ہیں، یہ اصحاب الشمال کی ہیں، یہ اہل جنت کی ہیں، اہل جہنم کی ہیں. اب چونکے یہ کس نے کیا؟ کہا جی وہ آپ کا بچہ چھوٹا معصوم رحمۃ اللہ علیہ تھے، خواجہ معصوم، وہ آئے تھے، کچھ ادھر سیٹ کر دی، کچھ ادھر سیٹ کر دی اور چلے گئے. کھیلتے بچے نے کھیل کھیل میں یہ کر دیا. حضرت خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ عالیہ کی جو نسبت تھی 9 سال کی عمر میں عطا ہو گئی تھی. ہمارے 9 سال کے بچے کو بیت الخلاء کے آداب شاید نہ پتہ ہوں. بڑے حیران ہوئے، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا کشف. انہوں نے پھر اپنے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ کو خط لکھا کہ حضرت کیا کروں؟ کہا میرے پاس بھیجو. انہوں نے استاد کو کہا کہ جی شیخ نے بلایا، میرے بیٹے کو لے جاؤ، ابھی تو میں نہیں جا سکتا، ان کو لے جاؤ. اب وہ ان کو لے کے جناب ادھر چلے گئے بڑے حضرت کے پاس. وہاں پہنچے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بازار کی کوئی چیز کھلا پلا دی. بازار سے کوئی کھانا، جیسے ہم کرتے ہیں نا راتوں کو ڈیل منگوا رہے ہوتے ہیں، تو بازار کی کوئی چیز کھلا دی، ساری کیفیات ختم ہو گئی. یہ سینکڑوں سال پرانی بات ہے جب پاکیزگی کا تصور آج سے بہت زیادہ تھا. تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ بازار کا کھانا کھانے سے، اس زمانے میں بازار کا کھانا کھانے سے اگر کیفیات سلب ہو سکتی ہے تو آج کے زمانے میں بازار کا کھانا کھانے سے غور کریں کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے. پھر آج کل بہت سارے لوگوں نے نا اپنے گھروں میں جو کام والیاں رکھی ہوتی ہیں کچن کے اندر، بعض دفعہ غیر مسلم ہوتی ہیں، ان بیچاریوں کو پاکی ناپاکی کا تصور ہی نہیں. بہت ایسا ہے سلسلہ. اچھا جی، نماز اچھی کرنا چاہتے ہیں نا، اسی کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہماری نماز ایسی ہو کہ قیامت جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بغیر حجاب کے ہو. یہ اسی کے لیے ہم باتیں کر رہے ہیں، اسی کی محنت ہے. ایک اور کام، اپنے حواس کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے. آنکھ کو، کان کو، ان چیزوں کو، دل کو، دماغ کو، ان کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے. نامحرم پہ آنکھ پڑی، آنکھ ناپاک ہو گئی. کانوں سے گانوں کو سنا، میوزک کو سنا تو یہ ناپاک ہو. تو ان پاکیوں کا بھی خیال کرنا ہے. زبان سے جھوٹ بولا، زبان ناپاک ہو گئی. دماغ سے برے خیالات تصور میں لائے، وہ ناپاک ہو گئے. تو جسم کو بھی پاک کرنا ہے، غذا کو بھی پاک کرنا ہے، لباس کو بھی پاک کرنا ہے، اور جسمانی اعضاء کو بھی پاک کرنا ہے. پھر جا کے وہ بات بنے گی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ کامیابی اس وقت ملے گی. نماز سے پہلے ایک کام اور ہم سب کرتے ہیں، وہ ہے وضو. کرتے ہیں جی. وضو کی بڑی اہمیت ہے. ہم میں سے اکثر لوگ وضو کی اہمیت سے غافل ہیں. وضو ہم سارے کرتے ہیں، وضو ہم سارے نمازی لوگ کرتے ہیں. جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں. بغیر وضو کوئی نہیں پڑھتا. لیکن ایک بغیر وضو والا لطیفہ بھی سن لیجئے، آج ذرا کوئی لطیفے بھی ہو جائیں. ایک امام صاحب تھے، تو ان کے دل میں آیا کہ بھئی علاقے کے لوگ نماز نہیں پڑھتے، گاؤں میں تھے، تو انہوں نے اعلان کر دیا جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا نا، اسے میں بھینس دوں گا. گاؤں والوں کے لیے بھینس بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اعلان کر دیا. تو ایک نوجوان نے ارادہ کیا، 40 دن اس نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ ان کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی.
عشاء کی نماز 40ویں دن کی آخری نماز تھی، نماز پڑھی، سیدھا امام صاحب کے گھر پہنچ گیا، لاؤ میری بھینس، آپ کے پیچھے میں نے پوری نماز پڑھی ہے۔ میں کہا اچھا بالکل ٹھیک ہے، تم صحیح کہہ رہے ہو، صبح دے دوں گا، ابھی تو رات کا وقت ہے، میں گھر آ گیا ہوں، دن میں تم نے نہیں کہا تھا میرا آج 40واں دن ہے میرے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے؟ کہا نہیں مجھے ابھی چاہیے۔ کہا بھائی اس وقت تو میں نہیں کچھ کر سکتا، بہت دیر ہو گئی ہے، کل دن میں انشاءاللہ تمہیں دے دوں گا، صبح آنا۔ کہا مولوی صاحب مجھے بھی پتا تھا تسی انج ہی کرنا ہے، میں بھی بے وضو پڑھی ہے، تسی کوئی نہیں دے رہی، میں بھی بے وضو پڑھی ہے۔ تو یہ تو لطیفے میں کوئی مثال ہے، لطیفے کے درجے میں بے وضو، لیکن ہم میں سے کوئی بھی الحمدللہ بے وضو نماز نہیں پڑھتا۔ لیکن وضو کی اہمیت کا بھی سب کو نہیں پتا۔ نماز کا وضو کے ساتھ اتنا تعلق ہے، یاد رکھیے، دل کے کانوں سے اس بات کو سمجھ لیجئے، جو شخص وضو بغیر توجہ کے ساتھ کر رکھنے کی عادت رکھتا ہے، بس وضو کرنا ہے، اس کو نہیں پتا یہ کیوں وضو کر رہا ہے، اہتمام کے ساتھ نہیں کر رہا ہے، اس کی نماز میں توجہ آ ہی نہیں سکتی، یہ نماز میں کبھی اس کی توجہ بن ہی نہیں سکتی، پکی بات ہے۔ اور جو شخص وضو اہتمام کے ساتھ یہ خیال کر کے سوچ کے کرے گا، یہ میں نماز کی تیاری کے لیے وضو کر رہا ہوں، میں نے نماز پڑھنی ہے، وضو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں پاکیزہ ہو جاؤں اور میں وضو کر کے نماز ادا کروں، جب وہ اس سوچ کے ساتھ وضو کر رہے گا تو اس کا اثر نماز پر آئے گا۔ کر کے دیکھ لیجئے، کوئی اس میں دوسری بات ہی نہیں ہے، بڑے آرام سے کر کے دیکھ لیں۔ ایک ویسے ہی روٹین میں وضو کر کے نماز پڑھی، اور ایک سوچ سمجھ کے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سنت پوری کر رہا ہوں، نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، اہتمام سے کر رہا ہوں، میں نے نماز ادا کرنی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، اس لیے میں وضو کر رہا ہوں۔ پھر دیکھیں نماز میں کتنا فرق آتا ہے۔ اور وضو کو کیا فرمایا؟ صلاح المؤمن، مومن کا ہتھیار ہے یہ۔ جب مومن باوضو ہوتا ہے تو یہ ہتھیار کے ساتھ لیس ہوتا ہے، پھر دشمن شیطان وغیرہ اتنا حملہ آسانی سے نہیں کر سکتے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل کے احوال پر نظر ڈالو، جب جب تم وضو کرتے ہو تمہارے احوال میں بہتری ہوتی ہے۔ بغیر وضو اور بے وضو میں انسان کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے، یہ تو ہم سب محسوس کرتے ہیں، ایسا ہے نا جی، یہ سب محسوس کرتے ہیں۔ تو اس کا پاکی کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ کما تعیشون تموتون، حدیث کے اندر آتا ہے جیسی زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، ہم باوضو زندگی گزاریں انشاءاللہ باوضو موت آئے گی۔ رات کو سوتے وقت بھی اگر ہم وضو کریں نا، ایک تو سنت ہے، خود بڑی فضیلت ہے، دوسرا اس میں ایک یہ بھی نیت کریں، اے اللہ آج دنیا میں موت آدھی نیند ہوتی ہے، موت کو کیا کہتے، نیند کو کیا کہتے ہیں؟ نیند آدھی موت ہے، نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے۔ تو رات کو سوتے ہوئے وضو کریں ہم، ایک تو سنت کی نیت کریں، اصل وہ ساتھ یہ نیت کر لیں، اے اللہ ابھی میں آدھی موت کی طرف جا رہا ہوں، نیند کی طرف جا رہا ہوں، تو اے اللہ آج میرے پاس اختیار ہے، میں باوضو یہ کام کرنے لگا ہوں، اللہ جب میری اپنی صحیح موت کا وقت آ جائے، جو اصل موت آنے والی ہے مجھے اپنے وقت پہ، اس وقت بھی میں باوضو ہوں، میں اس لیے وضو کر رہا ہوں۔ تو پھر دیکھیں وضو کا کتنا رات کو مزہ آئے گا۔ وضو میں ایک عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ یوں فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ کا ڈر نہ ہوتا، خوف نہ ہوتا، تو مسواک کو میں لازم یعنی فرض قرار دے دیتا۔ وضو میں انسان مسواک کرتا ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جائے، وہ وضو میں نماز کے لیے جب کیا مسواک والا وضو تھا تو 70 نمازوں کا ثواب۔ اب جس نے عصر کی نماز پڑھی اگر وضو میں مسواک کیا تھا تو 70 گنا میں مل گیا ثواب۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ مسواک میں 70 فائدے ہیں، اور ان کا ایک فائدہ اس میں یہ ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت مل جاتا ہے۔ تو وضو کے دوران مسواک لازمی کرنی چاہیے۔ ہم ٹوتھ پیسٹ کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں، برش لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، صفائی کے لیے کرے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ حرام تو نہیں ہے، اگر اس کے اجزاء ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اجزاء دونوں سائڈ کے، پیسٹ کے بھی اور برش کے بھی کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن مسواک والا فائدہ ٹوتھ برش میں نہیں ملے گا، چاہے آپ وہ 2000 روپے کی جو ہے نا وہ پیسٹ کوئی لے لیں، مسواک کی فضیلت مسواک سے ہی ملنی ہے۔
تو موت کے وقت کلمہ مل جائے کتنی بڑی سعادت ہے یہ. تو مسواک کی اللہ ہمیں عادت عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مسواک کا اہتمام کرو، اس میں 10 فائدے ہیں. منہ کو صاف رکھتی ہے، اللہ رب العزت کی رضا کا سبب ہے، شیطان کو غصہ دلاتی ہے، اللہ تعالیٰ اور فرشتے مسواک کرنے والے سے محبت کرتے ہیں، مسوڑوں کو قوت دیتی ہے، بلغم کو کم کرتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا کرتی ہے، صفرا ایک بیماری ہے اس کو دور کرتی ہے، نگاہوں کو تیز کرتی ہے، اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. سبحان اللہ. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ مسواک کرے، موت کے وقت اسرائیل علیہ السلام اسے کلمہ یاد کروا دیتے ہیں. اور ایک حدیث کے اندر تو ایک عجیب بات ہے، مفہوم سن لیجئے. فرمایا اگر تم پابندی سے مسواک کرو گے تو تمہاری عورتیں پاک دامنی کی زندگی گزاریں گی. بنی اسرائیل میں لوگوں نے مسواک چھوڑ دی، ان کی عورتیں زنا میں، بے حیائی میں مبتلا ہو گئیں. تو مردوں کا مسواک کے ساتھ اس سے بڑا تعلق ہے. بندہ حیران ہوتا ہے اس کا کیا تعلق جی ہماری عورتوں کی بے حیائی سے. تو جب اللہ اور اس کے رسول بتا رہے ہیں تو وہ ٹھیک بتا رہے ہیں. لیکن ایک بات ایک طالب علم کے طور پر عرض کرتا ہوں، خاوند یہ تو چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے پاک صاف بنے، اس کے پاس سے بدبو نہ آئے، اس کو کسی قسم کی اسمیل نہ ہو. لیکن جناب یہ اپنا منہ صاف نہیں رکھتے، بدبو بھی آ رہی ہے، مسواک بھی نہیں کر رہے، پیسٹ بھی نہیں کر رہے، پان بھی اوپر سے، سگریٹ بھی پی رہے ہیں، یہ سب معاملات. تو یہ فطری طور پر انسان کو دور کر رہے ہوتے ہیں، کراہت ہوتی ہے ان چیزوں میں. تو جب خاوند مسواک کرے گا، منہ کو صاف رکھے گا ہر طریقے سے، تو پھر یہ فطری رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. بہرحال واللہ اعلم. وضو کے چند سائنسی فوائد بھی سن لیتے ہیں. اچھا جی، وضو ہے سنت. جو سنت کے فضائل اور ثواب ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اسلام ایک بہترین مذہب ہے جو ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے اوپر لے کے آتا ہے. اور ایک نمازی، ایک پکا نمازی ایک خوبصورت زندگی گزارتا ہے جس میں وضو کا بہت بڑا کردار ہے. وضو میں ہم ہاتھ دھوتے ہیں نا، دیکھیں ہمارے ہاتھ کام کاج کے دوران بہت ساری چیزوں کو لگتے ہیں. کوئی ٹائر چینج کر رہا ہے، کوئی اور کوئی کام کر رہا ہے، جوتیاں اٹھا رہا ہے، بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، مختلف کام. اب کس میں کیا چیز، کون سا بیکٹیریا لگا ہے، کیا بیماری کا کوئی ہے، تو ہمیں کچھ نہیں پتا کون سا جراثیم ہاتھ کو لگ گیا. اب وہ ہاتھ کبھی ہم آنکھ مسل رہے ہیں، کبھی جناب کان کھجلا رہے ہیں، کبھی کہیں اور، کبھی پاؤں پہ لگا رہے ہیں، کبھی سر پہ لگا رہے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارا ہاتھ کئی جگہ لگتا ہے نا. تو یہ چیزیں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں ادھر سے ادھر. لیکن جب دن میں 5 مرتبہ باقاعدگی سے کم وضو انسان کرے، فرض نماز کے لیے جو تہجد ہے، باقی نمازیں اور الگ کرے، تو دن میں کم سے کم 5 مرتبہ یہ ہاتھ دھوئے گا تو یہ سارے معاملات، یہ خطرات کم سے کم ہوتے چلے جائیں گے. یعنی موسٹ ہائیجینک لائف سٹائل ہے یہ. اور جو بے نمازی ہے 5 دفعہ ہاتھ دھوئے گا کبھی؟ پھر مسلمان نماز کے لیے بھی الگ ہاتھ دھوتا ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ الگ دھوتا ہے، کھانا کھانے کے بعد ہاتھ الگ دھوتا ہے. ایک کورونا والوں نے جتنے ہاتھ دھلائے تھے، مسلمان اس سے زیادہ تو ویسے ہاتھ دھوتے. تو کتنی بیماریوں سے اسے فائدے خود بخود ملتے ہیں. دوسری بات، کلی بھی کرتا ہے بندہ. جب وضو کرتے ہیں کلی کرتے ہیں. کلی کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھیں بھائی، انسان جب کھانا کھاتا ہے نا تو ہمارے دانتوں کے اندر جو گیپ ہوتا ہے اس میں فوڈ پارٹیکل، چھوٹے چھوٹے اجزاء کھانے پینے کے، وہ رہ جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، نظر نہیں آتے، اچھی طرح کلی کرنے سے نکل جاتے ہیں. کلی نہ کرے، اب وہ بیماریوں کا گڑھ بنتے ہیں. 2-3 گھنٹے گزر جائیں وہ بڑی بیماریاں بنتے ہیں. پھر آپ نے نیا کھانا کھایا، 4-6 گھنٹے بعد وہ نئے فوڈ پارٹیکل پرانے سے ملے، وہ پھر معدے کے اندر جائیں گے. تو اگر ہم نے کلی اچھی طریقے سے کھانا کھانے سے پہلے نہیں کی، نمازوں کے لیے کلیاں صحیح نہیں کی ہوئی، اب کیا ہوگا؟ اندر پھنسے ہوئے جو فوڈ پارٹیکلز ہیں، جو بیماریاں بن چکے ہیں، وہ نئے کھانے کے ساتھ نیچے جائیں گے معدے میں، تو بیماری کا ذریعہ بنیں گے. تو کلی کرنا منہ کو صاف رکھتا ہے اور آگے بہت ساری بیماریوں سے بچا رہتا ہے. اور بہت سارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پیٹ کی بہت ساری بیماریاں یہاں سے جاتی ہیں، منہ کے راستے سے اندر جاتی ہیں. پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں جی، یہ کتنا فائدہ مند ہے. دیکھیں، انسان کے پھیپھڑوں میں ہوا کا آنا جانا
آکسیجن کا جسم کو مہیا کرنا، اسی پہ تو زندگی چل رہی ہے۔ اب ہوا میں مختلف قسم کے بے شمار جراثیم ہر وقت موجود ہوتے ہیں، انسان سانس لے رہے ہیں، ہر وقت اندر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ناک کے اندر جو بال لگائے نا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایئر فلٹر ہے۔ گاڑی کے اندر ایئر فلٹر ہوتے ہیں نا، تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایئر فلٹر لگائے ہوئے ہیں۔ گاڑی کا ایئر فلٹر تو ہم ہفتوں یا مہینوں بعد چینج کرتے ہیں، ہم کتنا کلومیٹر طے کر چکے ہیں اس کے حساب سے، لیکن دن میں 5 مرتبہ کم سے کم ناک میں جب اچھی طرح پانی ڈالا جا رہا ہے تو یہ صاف ہو رہے ہیں، یعنی جو اندر آکسیجن جائے گی وہ ان فلٹر سے کلیئر ہو کے صاف ستھری اندر پھیپھڑوں میں پہنچے گی، جو صحت کا ذریعہ۔ ہاتھ تو چلو کورونا والوں نے دھلوا دیے، مان لیا، وہ بھی وقتی طور پر ختم ہو گیا، ہم تو اس سے پہلے بھی دھو رہے تھے، آج بھی دھو رہے، بغیر کسی مہم کے دھو رہے نا۔ لیکن ناک کے اندر ایک آدمی جو نمازی نہ ہو، آپ بتائیں مولانا صاحب کتنی دفعہ منہ میں پانی، ناک میں پانی ڈالتا ہوگا؟ کوئی بھی بتائے، جو نمازی آدمی نہیں ہے وہ ناک میں کتنی دفعہ پانی ڈالتا ہوگا؟ وہ کہاں ڈالے گا؟ اور مسلمان جو نمازی ہے وہ دن میں 5 مرتبہ ناک کے اندر پانی ڈال رہے، تو صحت مند زندگی کون گزار رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ چہرہ دھوتے ہیں جی، یہ تو فرض ہے۔ جب چہرہ دھویا جاتا ہے تو جلد صاف ہوتی ہے اور مسام کھل جاتے ہیں، انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، بار بار تر و تازگی دن میں اختیار کرتا ہے۔ اور مزید یہ کہ چہرہ دھوتے وقت آنکھوں میں پانی بھی چلا جاتا ہے۔ اب جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، آئی اسپیشلسٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ دن میں کئی مرتبہ بندہ آنکھوں کو پانی ڈال لے، دھو لے، آنکھوں میں پانی کچھ نہ کچھ جاتا ہے، یہ کوشش بندہ بچانے کی کرتے پھر بھی کہیں نکل جاتا ہے، تو وہ بہت ساری بیماریوں سے بندہ بچا رہتا ہے، یہ خود بخود ایک سلسلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اگلی بات، گردن کا مسح کرتے ہیں جی، گردن کا مسح یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک عجیب بات ہے۔ دماغ کے اندر نا بہت باریک باریک نروز ہیں، بے شمار ہیں، یہ جب پورا یہ ان کا ایک وہ بنتا ہے، رول بنتا ہے، جیسے تاروں کا گچھا بنتا ہے نا، ان کا یہ گچھا بن کے یہ پیچھے گدی سے گزر رہا ہوتا ہے یہاں سے، اور یہ پیچھے جا کے یہ ہماری اسپائنل کارڈ سے نیچے جا رہا ہے، اور پھر جسم میں مختلف جگہوں پہ، بے شمار جگہوں پہ جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہاں جا رہا ہے، وہ پوری وائرنگ ہے، ایک نظام ہے، اور وہاں سے سگنل نکلتے ہیں اور پھر وہ پہنچتے ہیں، معدے کو بھی پہنچ رہے ہیں اور دل کو بھی پہنچ رہے ہیں، وہ مختلف جگہ پہنچ رہے ہیں، ہاتھوں کو، پورے جسم کے اندر ایک نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب دماغ کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ حساس ترین جگہ ہے، دن میں اس کو اگر 2-3 مرتبہ گیلا کر لیا جائے نا تو انسان بہت ساری دماغی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور کئی ماہر امراض دماغ جو ہیں، جب کوئی ان کے پاس نفسیاتی مریض پہنچتا ہے نا، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہاں کو پانی ڈالا کرو، مسا تو نہیں اسے کہتے اس کو گیلا کیا کرو دن میں کئی مرتبہ۔ اب دیکھیں، وضو کی برکت سے خود بخود یہ نعمت ہمیں دن میں 5 کم سے کم دفعہ مل رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو مسلمان کو اللہ نے نماز کی برکت سے دے دی۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا وہ دن میں 5 مرتبہ تو کون دھوتا ہوگا؟ مجھے تو نہیں پتہ، آپ بتائیے۔ اس کے علاوہ پاؤں دھونا، دیکھیں بہت ساری جو بیماریاں ایسی ہیں جو پاؤں کے ذریعے سے اوپر آ جاتی ہیں یا پاؤں پر اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے شوگر والوں کا معاملہ آ جاتا ہے، فنگس کا معاملہ آ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ اگر بندہ نمازی نہ ہو تو پتہ ہی نہیں چلتا پاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ جو دن میں 5 مرتبہ پاؤں میں خلال کر رہا ہے، مسل رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کیا اسے پتہ نہیں چلے گا میرے پاؤں میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ یا خود بخود کوئی مسئلہ زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس کو مہینوں بعد پتہ چلے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر پاؤں زمین کے بہت قریب ہوتے ہیں، زمین کے ساتھ بہت سارے بعض دفعہ بیکٹیریا، یہ مسائل کو، جراثیم کو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی جناب پاؤں میں چپل اتار کے بھی زمین پہ چلنا پڑ جاتا ہے، کبھی کوئی اور چیز جوتے کے اندر سے آ جاتی ہے، کئی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ تو فرمایا اس کو بھی دھوتے رہو، یعنی اگر زمین سے کوئی ایسے اثرات آ بھی رہے ہو تو آٹومیٹیکلی وہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ فوائد ہیں جو خود بخود مل رہے ہوتے ہیں، اور ان فوائد کی ہمیں نیت نہیں کرنی، یہ خود بخود آ رہے ہیں، اصل نیت تو نماز کی کرنی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی اور پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب جو بتائی حضرت جی کی نماز کے اسرار و رموز، اس کو بھائی ہم کوشش کر کے لیں، رکھیں اور پڑھیں، تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری نماز میں برکت عطا فرمائیں گے، ہماری نماز بنے گی۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔